جو لٹریچر پڑھانا ہوتا ہے، کتاب دی جاتی ہے انصاراللہ کو، اور پھر کویسچن پیپر بھی ہوتا ہے تو وہ حل کروانا، تو دوست اس طرف کوئی توجہ نہیں کرتے یا دلچسپی نہیں لیتے اس کتاب کو بھی پڑھنے کی یا عام لٹریچر پڑھنے کی. اس کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن دلچسپی نہیں لیتے تو ان کو دلچسپی پیدا کریں. جو تربیت کا شعبہ ہے وہ ان میں پہلے یہ روح پیدا کریں کہ بیلجیم میں آ گئے، مغربی ملکوں میں آ گئے، صرف دنیا کو مانا مقصد نہ بناؤ. دین کو دنیا میں مقدم رکھنے کا عہد کرتے ہو تو دین تو مقدم اسی وقت ہو سکتا ہے جب پتہ ہو کہ دین ہے کیا، اور دین کو پتہ کرنے کے لیے کیا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے نمازیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہ ہمیں دین سکھائے یہ ضروری ہے، وہاں دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ قرآن کریم اس کی بنیادی چیز ہے. اس لیے قرآن کریم پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب ہیں جو اس کی تشریح ہیں، تو لوگوں کو بتائیں تربیت کا شعبہ. اور آپ بھی جب دیتے ہیں تو ان کو کہیں کہ یہ تم لوگ پڑھو، اس کو توجہ کرو. یہی چیز ہے جو ہمیں مقدم ہونی چاہیے. ہم اس کا عہد کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. تو اپنے تربیت کے شعبے کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے آپس میں مل کے معین پروگرام بنا کے تو پھر اس کو توجہ دلائیں. تو میں نے یہی کہا ہے نا کہ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے ہوئے کون جگائے. تو بوڑھی عمر میں پہنچ کے تو اب پہلے جاگ رہے ہوتے ہیں. جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگائیں، ان کو بتائیں کہ دین کیا ہے، پیار سے اپنی مثالیں قائم کر کے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ عاملہ کے ممبر ہیں، آپ کے نیشنل عاملہ کے ممبر ہیں، مقامی مجالس کے عاملہ کے ممبران ہیں. اگر یہ مل کے اپنی اصلاح کر لیں اور اس طرح توجہ دے دیں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، قرآن کریم بھی پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے، تو تبدیلی پیدا ہو جائے گی. آپ کے 50% تو لوگ اسی طرح کور ہو جائیں گے. اگر عاملہ کے جو ممبران ہیں اور نائبین ہیں یا خدمت کر رہے ہیں کسی بھی رنگ میں، ان کو یہ توجہ پیدا ہو جائے. پہلے دوسروں کو دیکھنے کے بجائے نا اپنے نمونے قائم کر لیں. نیشنل عاملہ اپنے نمونہ قائم کرے، مقامی عاملہ اپنے نمونے قائم کرے، زعماء اپنے نمونے قائم کریں، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے آپ لوگوں کے پیچھے نہ جایا کریں جو جس پہ کچھ نہیں ہے. پہلے اپنی اصلاح دیکھیں. اپنے عاملہ کے اندر کتنے ممبران جو کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم یہاں استثناء ہو گیا، ہمارا دین کا علم بہت ہو گیا. سار اللہ ہونے کے باوجود مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتے، جو باقاعدہ قرآن کریم نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، جو روزانہ ایک آدھ پیرا حضرت مسیح علیہ السلام کی کسی کتاب کا نہیں پڑھتے. تو جب خود نہیں ہم کرتے تو دوسروں کو کیا کہیں گے؟ قرآن کریم تو کہتا ہے جو تم خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو نہ کہو. کیوں کہتے ہو دوسروں کو؟ لما تقولون ما لا تفعلون. دوسروں کو کیوں کہتے ہو بات جو تم خود نہیں کر رہے؟ تو اس لیے پہلے اپنے جو بیٹھے ہیں نا سارے، ان کی اصلاح کر لیں، باقیوں کی اصلاح ہو جائے گی. اور قرآن کریم کا جو حکم ہے نا، تعاون البر و تقویٰ، وہ نیکی اور تقویٰ میں جو تعاون ہے اس میں بڑھنے کی کوشش کریں. جماعت میں یہ روح پھونک دیں کہ تعاون ہم نے کرنا ہے. یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو بات خود بخود آ جائیں گی. تربیت کا شعبہ فعال ہو جائے گا تو تعلیم کا شعبہ بھی فعال ہو جائے گا، مال کا شعبہ بھی فعال ہو جائے گا، امور عامہ کے شعبے کو بھی مشکلات پیدا نہیں ہوں گی. تبلیغ کے میدان میں بھی آپ کو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ خود لوگوں کو شوق ہوگا. جب تک کسی میں شوق نہ ہو اس وقت تک زبردستی کام نہیں لیا جا سکتا کسی سے. تو وہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ شوق پیدا کر دیں آپ تو سب ٹھیک ہے. اب ہر ایک کا مزاج مختلف ہے، ہر ایک کے مزاج کے مطابق آپ کو دیکھنا ہوگا. ایک ہی آپ پروگرام بنا لیا اور اسی لاٹھی سے ہانکتے رہیں ساروں کو، وہ نہیں ہوگا. جو 40 سال سے 55 سال تک کے انصار ہیں، اس لیے ان کی صف دوم بنائی گئی تھی، ان کے لیے علیحدہ پروگرام بنائیں، ان کو بتائیں. تو ان کے دماغ بھی تازہ ہیں، کچھ نہ کچھ وہ یادداشت ان کی بہتر ہے. 60 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں، یادداشتیں کمزور ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے کچھ اور پروگرام بنانا ہے، ان کو کس طرح یاد کرانا ہے، ہر ایک سے ٹریٹ کرنا ہے مختلف لحاظ سے، سختی سے نہیں، نرمی سے اور پیار سے ہر ایک سے بات کریں. دوستانہ ماحول بنائیں، آپس میں اس طرح رہیں جس طرح ایک سوسائٹی ہوتی ہے. یہ نہ رہیں کہ ہم عہدیدار ہیں،
ہمارے افسر ہم نے بات کر دی تو اگلے نے ماننی ہے، یا کسی نے اختلاف رائے کیا تو اس کا ہم نے برا منا لینا ہے. کبھی میں نے پچھلے دنوں میں خطبے میں ذکر کیا تھا، کل بھی کیا، کہ اختلاف رائے جو ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ایک اچھی بات ہے، یہ ترقی کی علامت ہے. اختلاف رائے ہونا چاہیے، لیکن اختلاف رائے کو ذاتی انا والی بات نہیں بنا لینی چاہیے. تو اس کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اگر سمجھ آ جائے تو جس سے اختلاف ہے اس کو بھی چاہیے، افسران کو، صدر صاحب کو بھی، باقیوں کو بھی، قائدین کو بھی، ناظمین کو بھی، زعماء کو بھی، کہ لوگوں کو پیار سے سمجھائیں. اختلاف رائے ہے تو ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں، دلیل ہے تو. اور اگر ان کی دلیل اچھی ہے تو بغیر کسی انا کو سامنے رکھے اس کو مان لیں. تو یہ چیزیں تو آپس میں مل بیٹھ کے حل کرنے سے پیدا ہوتی ہیں. اگر مل بیٹھ کے اپنے حل نہیں نکالنا تو پھر ڈکٹیٹرشپ تو یہاں ہے کوئی نہیں. پھر کہے گا تم کون اور میں کون. اگر کسی نے بیعت کی ہوئی ہے تو کہے گا میں نے تمہاری بیعت نہیں کی، میں نے تو مسیح موعود کو مانا ہے، میں نے خلیفہ سے بیعت کی ہوئی ہے. تم کون ہو؟ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم اس نظام کا حصہ ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، اور ہمیں نظام خلافت کی طرف سے ملا ہوا ہے جس کی ہم پابندی کرانا چاہتے ہیں. ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہے، اور ہمارا مقصد ہے تو صرف یہ مقصد ہے کہ جو جماعتی پلان ہے، جو خلیفہ وقت کا منصوبہ ہے، جو خلیفہ وقت کی ہدایات ہیں، جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں تعلیم دی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں بھیجی ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں. آپ یہ روح پیدا کر دیں انصار میں، سب ٹھیک ہو جائے گا. جہاں افسر بن کے رہیں گے وہاں سب کچھ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صدر صاحب کو بھی چاہیے عاجزی دکھائیں، قائدین کو بھی چاہیے عاجزی دکھائیں، زعماء کو بھی چاہیے عاجزی دکھائیں. اور یہی چیز ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو، جس کا الہام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور میں ہمیشہ ہر جگہ بار بار کہتا ہوں کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں. وہ عاجزانہ راہیں اختیار کریں گے تو کامیابیاں ملیں گی. نہیں تو آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ کی نہ اتنی طاقت ہے، نہ آپ کا اتنا علم ہے، نہ اتنے اختیارات ہیں کہ آپ اپنے زور سے کچھ کر سکیں. جو ہونا اللہ کے فضل سے ہونا ہے. اس لیے اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے دعا بھی کیا کریں روزانہ. ایک سجدہ تو کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انصار عطا فرمائے جو تعاون کرنے والے ہوں اور حقیقت میں انصار اللہ ہوں، نانو انصار اللہ کا نعرہ لگانے والے ہوں.